آج میں آپ کے لیے علامہ اقبال کی ایک اور نظم کی تشریح لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، تو چلیں نظم کو شروع کرتے ہیں۔ ماں کا خواب محفوظ بچوں کے لیے، میں سوئی جو ایک شب تو دیکھا ایک خواب بڑا اور جس سے میرا اضطراب، یہ دیکھا کہ میں جا رہی ہوں کہیں، اندھیرا ہے اور راہ ملتی نہیں، لرزتا تھا ڈر سے میرا بال بال، قدم کا تھا دہشت سے اٹھنا محال، جو کچھ حوصلہ پا کے آگے بڑھی تو دیکھا قطار ایک لڑکوں کی تھی، زمرد سی پوشاک پہنے ہوئے، دیے سب کے ہاتھوں میں جلتے ہوئے، وہ چپ چاپ تھے آگے پیچھے رواں، خدا جانے جانا تھا ان کو کہاں، اسی سوچ میں تھی کہ میرا پسر مجھے اس جماعت میں آیا نظر، وہ پیچھے تھا اور تیز چلتا نہ تھا، دیا اس کے ہاتھوں میں جلتا نہ تھا، کہا میں نے پہچان کر میری جان، مجھے چھوڑ کر آ گئے تم کہاں، جدائی میں رہتی ہوں میں بے قرار، پروتی ہوں ہر روز اشکوں کے ہار، نہ پرواہ ہماری ذرا تم نے کی، گئے چھوڑ ابھی اچھی وفا تم نے کی، جو بچے نے دیکھا میرا پیچ و تاب، دیا اس نے منہ پھیر کر یوں جواب، رلاتی ہے تجھ کو جدائی میری، نہیں اس میں کچھ بھی بھلائی میری، یہ کہہ کر وہ کچھ دیر تک چپ رہا، دیا پھر دکھا کر یہ کہنے لگا، سمجھتی ہے تو ہو گیا کیا اسے، تیرے آنسو نے بجھا دیا اسے۔ نظم ماں کا خواب بھی بچوں کی دیگر نظموں کی طرح ایک نظم ہے۔ یہ نظم بھی کسی مغربی شاعر کی نظم سے ماخوذ ہے، جو ایک ایسی ماں کے خواب پر مشتمل ہے جس کا بچہ وفات پا چکا ہے، اس کے غم میں وہ مسلسل آہوازاری کرتی ہے، مطلب روتی ہے۔ دوسری نظموں کی طرح بچوں کے لیے نظم بھی ایک پس منظر لیے ہوئے ہے۔ فرماتے ہیں، ایک ماں اپنا خواب بیان کرتے ہوئے کہتی ہے کہ رات کو سوتے ہوئے کیا دیکھتی ہوں کہ میں کہیں جا رہی ہوں، لیکن اس قدر تاریکی ہے کہ راستہ نظر نہیں آتا، اس منظر سے میری بے چینی میں اس قدر اضافہ ہوا کہ خوف کے مارے کانپنے لگی اور قدم اٹھانا محال ہو گیا، کچھ حوصلہ کر کے آگے بڑھی تو دیکھا لڑکوں کی ایک لمبی قطار ہے جو ایک جانب رواں دواں ہے، ان کے لباس سبز ہے اور وہ ہاتھوں میں جلتے ہوئے چراغ لیے ہوئے ہیں، بڑی خاموشی کے ساتھ چل رہے تھے، نہ جانے ان کی منزل کون سی تھی، اس قطار میں مجھے میرا بیٹا بھی نظر آیا جو قطار کے آخر میں قدرے آہستگی سے چل رہا تھا، اس کے ہاتھ میں اگرچہ ایک چراغ تھا لیکن بجھا ہوا تھا، اس نے بیٹے کو پہچان کر اس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ تو کہاں چلا گیا تھا، تیری جدائی میں میری حالت تباہ ہو کر رہ گئی ہے، ہر وقت روتی رہتی ہوں، اس لمحے بیٹے نے قدرے دکھ کے ساتھ منہ پھیر لیا اور جواب میں کہا کہ آپ کی آہوازاری سے میری چراغ بجھ گیا ہے اور اس سے مجھے تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔